کچھ رنجش چل رہی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی میں آپ دونوں کے درمیان اصلاح احوال کا خواہش مند ہوں کہ بہتری ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ تو جواب میں اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ ان حذیفہ كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو حذیفہ ہے یہ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں بعض اوقات بیان کر دیتے ہیں کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات غصے کی کیفیت میں کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ دیا کرتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے بارے میں غصے کی کیفیت میں بعض اوقات اپنی زبان سے کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیں، اور وہی باتیں اب حذیفہ بعض اوقات آگے کسی کے سامنے بیان کر دیا کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام کہ یہ غصے کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ دیا کرتے تھے، تو حذیفہ کے ساتھ بطور خاص اس چیز کا کیا تعلق ہے؟ تو مختصر طور پر ہمیں اس بات کا پس منظر بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ یہ جو معاملہ ہے یہ مزید اچھی طرح واضح ہو سکے اور ہم اس بات کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں، اور یہ کہ اس میں ہمارے لیے جو ادب اور جو سبق پوشیدہ ہے وہ بھی مزید واضح ہو سکے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی جانب سے جو بے مثال فہم و فراست اور جو حکمت و دانش عطا کی گئی تھی، تو اسی حکمت و دانش اور فہم و فراست کا یہ اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک کا بغور جائزہ لیا کرتے تھے، اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک میں فطری طور پر اور طبعی طور پر پیدائشی طور پر جو خاص ہنر جسے عطا کیا گیا ہے، یعنی سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ فطری طور پر ہر انسان کو اللہ کی طرف سے الگ الگ قسم کے ہنر عطا کیے گئے ہیں کہ کوئی انسان فلاں کام میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے اور دوسرا انسان ہے جو کہ اسی کام سے بیزار ہے، پریشان ہے، جبکہ وہ کوئی دوسرا کام کرنا چاہتا ہے کہ اس کا دل اس دوسرے کام میں لگتا ہے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تمام صحابہ کرام میں سے ہر ایک کے اندر جو خفیہ اور جو پیدائشی خوبی چھپی ہوئی ہے تو اسے پہچانا جائے اور سمجھا جائے، اور پھر ہر ایک کے ذمے میں کوئی ایسا ہی کام لگایا جائے جو اس کی اس خوبی اور اس کے اس مزاج کے مطابق ہو، تاکہ اس کے اندر یہ جو پوشیدہ ہنر ہے اور یہ جو پوشیدہ خوبی ہے اور صلاحیت ہے تو مسلمانوں کی بہتری کے لیے اور دین اسلام کی بہتری کے لیے ہر انسان میں پوشیدہ اس ہنر سے خوب فائدہ اٹھایا جا سکے۔ کہ جس طرح فرض کیجئے ناظرین کرام کہ کوئی مشین ہے یا کوئی گاڑی ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی پرزے ہیں، ہر پرزے کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، بڑی قیمت ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ اس مشین سے فائدہ اٹھایا جا سکے
تو ہر پرزے کو اس کی مناسب جگہ پر نصب کرنا ہوگا، تبھی فائدہ اٹھایا جا سکے گا، ورنہ تو یہ کہ وہ پرزہ اپنی تمام تر خوبی کے باوجود ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ لہذا یہ جو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شخصیت کے بارے میں غور و فکر فرمایا کہ کیا کام ان کے حوالے کیا جائے، ان میں کون سا چھپا ہوا ہنر ہے، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان میں یہ چھپا ہوا ہنر ہے کہ سراغ رسانی کی بڑی صلاحیت ہے، کہ اگر کسی جگہ کوئی سازش کی جا رہی ہے تو اب اس سازش کا فوری طور پر سراغ لگانا اور فوری طور پر حقیقت حال کی تہ تک پہنچ جانا، پھر اس سازش سے بچنے کے لیے فوری طور پر اس کے تدارک کا کوئی انتظام کرنا، منصوبہ بندی کرنا، تو اس چیز کی بڑی صلاحیت موجود تھی فطری طور پر حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے مزاج میں اور ان کی شخصیت میں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ناظرین کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام اہل ایمان اور سبھی مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے نئے نئے مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ کا ماحول مکہ کے ماحول سے مختلف تھا، کہ مکہ میں تو مسلمان مغلوب تھے، مظلوم و مجبور تھے، اور ان کے مقابلے میں کھلے ہوئے دشمن تھے وہ مشرکین مکہ، لیکن یہاں مدینہ میں مسلمان غالب تھے، ان کی اکثریت تھی، لہذا اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے دین اسلام قبول نہیں کیا، اندر سے وہ ناراض ہی رہے کہ انہیں دین اسلام اور یہ مسلمان اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن چونکہ وہ کم تھے اور مسلمان زیادہ تھے، لہذا وہ کھل کر اس بات کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے کہ ہم بدستور اپنے پرانے دین پر ہی قائم ہیں اور یہ کہ ہمیں دین اسلام پسند نہیں ہے، کھل کر وہ اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، لہذا یہ لوگ منافق کہلائے کہ بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن دل میں ایمان کی بجائے کچھ دوسرے ہی معاملات تھے، وہی کفر و نفاق کے وہی سلسلے، اور یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشوں کے تانے بانے بننے میں ہی مصروف رہا کرتے تھے، اور یہ بہت نازک معاملہ تھا کہ کھلا ہوا دشمن تو سامنے موجود ہے، اور یہ کہ انسان اس سے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے کوئی انتظام کرتا ہے، کوئی فکر کرتا ہے، لیکن وہ دشمن جو کہ چھپا ہوا دشمن ہے کہ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان ہی ان کی بود و باش بھی تھی، لہذا ان کی خفیہ سازشوں کو بروقت سمجھنا اور اس چیز کا کھوج لگانا اور پھر ان کی ان سازشوں سے اپنی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری تھا اور یہ بہت ہی نازک ترین معاملہ تھا۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہنر دیکھا کہ فوراً سازش کا سراغ لگا لینا، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام ان کے ذمے لگا دیا، یعنی سراغ رسانی کا یہ کام کہ منافق کون ہے اور کس جگہ کیا سازش تیار کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ صاحب سر رسول اللہ کے لقب سے معروف ہو گئے،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ لوگوں کے نام دیا کرتے تھے کہ فلاں کے بارے میں سراغ لگاؤ، فلاں کی حرکتوں پر ذرا نظر رکھنا، اور یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ کے سوا اور کسی کو نہیں بتایا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے یہی سلسلے تھے کہ سازشوں کا سراغ لگانا، اور بالخصوص وہ غزوہ احزاب، سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب، کہ جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے، بلکہ سورۃ الاحزاب کے نام سے پوری سورت موجود ہے 21ویں اور 22ویں سپارے میں۔ تو اس موقع پر جب صورتحال بہت زیادہ نازک تھی، کہ انتہائی سرد اور طوفانی موسم، اور پھر یہ کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ، اور یہ کہ اوپر اگر پہاڑیوں کی جانب نگاہ اٹھتی ہے وہاں بھی دشمن کی فوج، اور اگر نیچے کسی وادی کی جانب کوئی مسلمان دیکھتا ہے تو وہاں بھی دشمن کی فوج۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ جب تم اوپر کی جانب دیکھتے ہو وہاں بھی دشمن کی فوج نظر آتی ہے، جب نیچے کی جانب کسی وادی میں نگاہ دوڑاتے ہو وہاں بھی دشمن کی فوج، اور یہ کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اس قدر خوفناک مناظر کہ یہ مناظر دیکھنے کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پتھرانے لگی تھیں، آنکھیں پتھرانے لگیں خوف کی شدت کی وجہ سے، اور یہ کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل اچھل کر تمہارے گلوں میں آ کر اٹکنے لگے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں تمہارے دلوں میں عجیب عجیب قسم کے وسوسے پیدا ہونے لگے تھے، ایمان ڈگمگانے لگا تھا۔ اس قدر نازک ترین صورتحال میں بھی ناظرین کرام یہی حذیفہ تھے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندھیری رات میں وہاں دشمن کے لشکر میں بھیجا تھا کہ جاؤ حذیفہ ذرا وہاں کی خبر لے کر آؤ کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ اور اس قدر خطرناک ترین صورتحال میں، اور اس قدر بھیانک ماحول میں، اور ایسی طوفانی رات میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے جب حذیفہ ابن الیمان وہاں سے روانہ ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں چل دیے کہ اپنی جان ہتھیلی پر لیے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ میرے حکم کی تعمیل میں یہ رواں دواں ہو گیا، یہ موت سے آنکھیں چار کیے ہوئے یہ چل دیا ہے، یہ انسان، یہ میرا ساتھی، یہ میرا صحابی۔ تو بے اختیار تب حذیفہ کی جانب دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے تھے، اور بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے یہ دعا نکلی تھی کہ اللہم احفظہ، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ، یا اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرمانا، سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور اس کے دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور اوپر سے بھی کہ اوپر بھی ہر طرف دشمن کی فوج ہے، اور نیچے سے بھی کہ نیچے وادیوں میں بھی ہر طرف دشمن کی فوج ہے، لہذا یا اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ الغرض ہمیشہ ہر موقع پر سراغ رسانی کا یہ کام حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ ہی انجام دیا کرتے تھے، اور یہ کہ اس گفتگو کا
اس اثر سے کیا تعلق ہے، تو یہ تفصیلات لیے ہوئے ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔